بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام علی مقام علیہ السلام آپ کے اور آپ کے ساتھی شہداء کی بارگاہ میں اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آپ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تربیت حاصل کی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے جو نصیحت حاصل کی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے جو فضائل و کمالات حاصل کیے، آپ نے کربلا کے میدان میں ان تمام تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر فرمایا۔ اور پیغام حسین علیہ السلام دراصل پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پیغام مصطفیٰ پیغام خدا ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کا پیغام کوئی ذاتی پیغام نہیں تھا، یہ پیغام نبوت کی ترجمانی تھی اور پیغام خدا کی ترجمانی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں وہ تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل ہوئی، اس تعلیم کو عملی طور پر کربلا کے میدان میں ظاہر فرمایا اور لوگوں کو بتایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق اور پیار ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے، تو پھر وفاداری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تعلیمات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تا دم آخر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع دل میں روشن اور منور رہے گی، تو پھر وہ بندہ دنیا سے جائے گا تو رسول اللہ کا سچا امتی، سچا غلام بن کر جائے گا۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو پیغام دیا، وہ پیغام یہی تھا کہ کوئی کسی قسم کا بھی معاملہ درپیش ہو تو سامنے سیرت مصطفیٰ کو رکھے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو رکھے، مصیب، تنگی، جو بھی آزمائشیں ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مطابق عبور کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور پیغام میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ سب سے بڑا پیغام تو یہی ہے کہ حق اور سچ کو مانا بھی جائے اور حق اور سچ کے ساتھ رہا بھی جائے، اور جب دنیا سے جائے حق اور سچ ساتھ جائے، اور تاکہ قیامت کے دن جب وہ بندہ کھڑا ہو تو اس کے پاس حق بھی ہو، سچ بھی ہو، اور ان دونوں پر اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب کے ساتھ عملی شہادت بھی ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ شہادت پیش کی، امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ قربانیاں دے کر یہ شہادت کو دنیا والوں کے لیے ایک عام پیغام بنا دیا۔ اور آج دیکھیں حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام جو کربلا کی سرزمین سے اٹھا، آج وہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ پوری دنیا امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو سن بھی رہی ہے اور اپنا بھی رہی ہے، اور سیرت حسینی کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو سنوار بھی رہے ہیں اور زندگیوں کے ساتھ آخرت کو بھی سنوار رہے ہیں۔ یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جن کی ذات میں اب علوم کا مرکز، ہر طرح کے علوم حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں ہے۔ قرآن کا علم بھی ہے، حدیث پاک کا علم بھی ہے، شریعت کا علم بھی ہے، حدیث کا علم بھی ہے، اور روحانیت کا علم بھی ہے، ولایت کا علم بھی ہے۔ تو پیغام تو امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں دے دیا کہ دنیا میں کسی حال میں بھی نہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے منہ موڑنا ہے، نہ در مصطفیٰ سے منہ موڑنا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں بھی جمع ہو کر سامنے آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں مدد فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، یہ عملی صورت میں امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ تم اللہ رب العالمین کے صابر بن جاؤ۔ یہ مصیبتیں تمہارے سامنے آئیں گی لیکن اپنا منہ موڑ کر چلی جائیں گی، یہ تکلیفیں تمہارے سامنے آئیں گی اور منہ موڑ کر چلی جائیں گی، اور یہ پریشانیاں تمہارے سامنے آئیں گی، منہ موڑ کر چلی جائیں گی۔ اس لیے جس کے ساتھ اللہ ہو وہی کامیاب ہوتا ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو وہی بندہ کامران ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو وہی بندہ اپنی مراد کو پانے والا ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ شریعت مصطفیٰ کا محافظ کیسا ہونا چاہیے، شریعت مصطفیٰ کا عامل کیسا ہونا چاہیے، شریعت مصطفیٰ کا عاشق کیسا ہونا چاہیے۔ تو جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں تمام علوم کو جمع کر دیا، اور آج بھی اسی علوم کی روشنی پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار فضائل و کمالات عطا فرمائے، اور یہ پیغام
اور ان کا یہ پیغام دراصل وہی پیغام ہے جو اللہ نے حضور کے ذریعے سے بھیجا تھا۔ یہ پیغام مصطفیٰ کے پاسبان تھے، شریعت مصطفیٰ کے پاسبان تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے پاسبان تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے پہرے دار تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے وفادار تھے کہ آج بھی امام حسین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ جب درود پڑھا جائے تو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھا جاتا ہے، وہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ یعنی یہ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے اب تک حضرت امام حسین علیہ السلام کو عطا فرما دیا، اور ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے تو ہم بھی خادم حسین بنے، غلام حسین بنے، اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے، اور جو پیغام دیا ہے اس پیغام پر عمل کرنے والے بنے۔ پیغام میں آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا، جب وقت ہو تو تلوار اٹھا لو، اور جب وقت ہو تو سر کو سجدے میں جھکا دو۔ یہ پیغام امام علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دیا، اور جو میں نے پہلے عرض کیا یہ پیغام آپ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ ایک آواز اٹھی کربلا کے میدان سے، اور چار طرف ہر طرف یہ پیغام گونجتا ہے، اور انشاءاللہ گونجتا رہے گا۔ لوگ امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے، اور یہ خراج عقیدت پیش کرنا دراصل امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کی علامت اور نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آپ نے جذبہ حریت عطا فرمایا، اس جذبہ حریت کو دو عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک نشانی بنا دیا کہ جہاں ظلم اور جبر ہوگا وہیں پر کوئی نہ کوئی غلام حسین کھڑا ہوگا، خادم حسین کھڑا ہوگا، کہ جو باطل کے سامنے سینہ تان کر ڈٹ کر کھڑا ہو جائے گا اور بتائے گا لوگوں ایسے زندگی نہیں گزارنی، زندگی گزارنے کا طریقہ کربلا میں ہمیں حسین پاک نے سکھا دیا ہے، اور حسین پاک کا غلام، حسین پاک کا شاگرد اس دنیا میں بھی امن اور محبت، رواداری، اور بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری کے درس کے ساتھ جذبہ شہادت کو سینے میں لیے ہوئے پھر رہا ہے، اور جب بھی موقع آتا ہے وہ اپنے اس جذبے کو اپنی پیشانیوں میں نور کی صورت میں لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیتا ہے۔ نوجوان جو ہے نا، نوجوان حضرت امام حسین کے ساتھ ساتھ حضرت علی اکبر کی سیرت کو سامنے رکھے، حضرت امام قاسم کی سیرت کو سامنے رکھیں کہ انہوں نے اپنے بڑوں کے ادب و احترام میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وہاں بھی مشن یہی تھا کہ ہم کربلا میں جہاں آل رسول ہیں وہاں خادم حسین ہیں، اور نوجوانوں کے دلوں میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت ہوگی تو پھر ان کے جسموں پر سیرت مصطفیٰ آئے گی، اور ان کے کردار میں سیرت مصطفیٰ کی نورانی جھلک نظر آئے گی۔ سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہو، اور یہ دامن مصطفیٰ کی وابستگی قیامت کے دن جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ نوجوانوں کو اپنی آزاد زندگی سے نکل کر امام حسین کی زندگی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑا یہی درس ہے کہ دیکھیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا تو کربلا تک آئے، اور کربلا سے پھر جنت تک کا سفر طے کیا، اور آج امام حسین کے ساتھ سچی محبت کرنے والا وہی ہے کہ جو آپ کی سیرت پر عمل بھی کرے اور آپ کی سیرت کا پہرے دار بھی بنے، اور یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں عزت اور نجات کا سبب ہے۔ شہادت حسین، شہادت حسین اصل میں، شہادت حسین، قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین نے اپنی زندگی، اپنا کردار اور اپنا سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دیا ہے، اور شہادتیں دے کر آپ نے ثابت کر دیا کہ جو بندے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ اپنی جانوں سے نہیں ڈرتے، وہ اپنے مالوں کو راضی کرتے ہیں، وہ اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ نے بھی کمال عظمت عطا فرمائے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا جو میرے راہ میں، میرے راستے میں قتل کر دیے جائے، خبردار ان کو مردہ مت کہنا، وہ تو زندہ ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ لاشوں کے ٹکڑے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا کہ دنیا نے دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑے ہوئے ہیں، آپ کا پورا وجود ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، لیکن رب کی رضا دیکھے، اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے خبردار کسی نے مردہ کہا، خبردار کسی نے مردہ کہا، مردہ نہیں کہنا، وہ تو زندہ ہیں۔
تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، وہ تو ایسے زندہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کو رزق دیتا ہوں، وہ رزق کھاتے ہیں۔ اللہ جن کو رزق دے، اللہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دنیا اور آخرت کی نعمتیں جن کے سامنے جس کو کہتے ہیں سجا کر پیش کر دے، اس کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت حسینی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔